السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ شرح اصول ایمان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بحمد اللہ تعالی فرشتوں پر ایمان، ایمان بالملائکہ، اس کی کتابوں پر ایمان، ایمان بالکتب، اس کے رسولوں پر ایمان، ایمان بالرسل، آخرت کے دن پر ایمان، الایمان بالیوم الآخر۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے ان ارکان کو بالتفصیل جانا اور ان کے ثمرات کو بھی جانا کہ ان کے کیا فوائد ہیں اگر کوئی ایمان رکھتا ہے۔ آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے آخری رکن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا موضوع، ایک اہم موضوع جس کی طرف ہمیں جانا ہے باذن اللہ تعالی، وہ ہے کہ ایمان گھٹتا کیوں ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، پچھلے درس میں ہمارے سامنے ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کے حوالے سے گفتگو آئی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں دو مسئلوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک آخرت کا دن جس کو کفار جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس کا شیخ نے کیا جواب دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے، قبر میں لوگوں کو جو کفار ہیں، نافرمان ہیں، ان کو عذاب دیا جاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا آنکھوں سے بظاہر، اس کے منکر ہیں۔ اس حوالے سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا، ان دو اعتراضات مختصر انداز میں ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ قیامت کے دن کے حوالے سے مشرکین یہ کہتے ہیں اور کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیسے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ شریعت دلالت کرتی ہے، شریعت میں دلائل ہیں کتاب و سنت میں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور کتاب و سنت کے دلائل بالکل واضح اور بے شمار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری چیز، ہمارا جو حس ہے یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا دو ناحیوں سے۔ پہلا ناحیہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء اور بعض رسول کو یہ بتایا کسی وفات شدہ شخص کو زندہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے مشاہدہ کیا، یعنی آخرت سے پہلے دنیا میں ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وفات شدہ لوگوں کو زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا جو معجزہ ہے، ان کی جو سچے نبی ہونے اور رسول ہونے کی جو دلیل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردے زندہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا تھا۔ تو جو لوگ فوت ہو گئے اللہ نے دنیا میں ان کو زندہ کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے اہل علم کے بقول، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، جس لاٹھی کو جب انہوں نے زمین پر مارا وہ اژدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ مرا ہوا شخص دوبارہ زندہ ہو، جبکہ ایسا ہو چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ کہتے ہیں اہل علم کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ جو شخص وفات پایا ہے وہ پہلے زندہ تھا، پہلے اس کے اندر زندگی تھے، زندگی کے اسباب تھے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے دوبارہ اس کو زندہ کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو لاٹھی تھی، لاٹھی بے جان چیز ہوتی ہے، لاٹھی میں کوئی جان نہیں، زندگی کے لیے کوئی اسباب اس کے پاس فراہم نہیں، نہ اس میں دل ہوتا ہے، نہ اس میں دماغ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے حیات، زندگی ممکن ہو۔ مگر اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر مارا تو وہ لاٹھی اژدھے کی شکل اختیار کر گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے مردوں کو زندہ کرنے پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں اندازہ نہیں کہ اس نے بے جان چیز کو جاندار بنا دیا۔ تو ناظرین، یہ احساس کہ دنیا میں ایسا ہو چکا ہے آخرت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اور دوسری بات جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی ہے دنیا میں جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ وہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بارہا دی ہے، وہ ہے بارش۔ آپ دیکھتے ہیں زمین جب بارش نہیں ہوتی ہے پوری طرح بنجر ہو جاتی ہے، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، زمین پوری اجڑ جاتی ہے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔
اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس بارش کے نتیجے میں وہ بنجر زمین دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے، اور وہاں جو کھیتیاں اور درخت تباہ ہو گئے تھے دوبارہ سے ان کے اندر جان اور دوبارہ سے وہ لہلا اٹھتے ہیں، اور دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آباد کر دیتا ہے۔ بنجر زمین جس میں کچھ نہیں ہے، کوئی پودا نہیں ہے، بارش کے بعد اچانک وہ زمین آباد ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ جس طرح انسان مر کر مٹ کر فنا ہو جائیں گے، ان کی ہڈیاں ان کا گوشت گل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انہیں زندہ کرے گا جس طرح مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دلیلیں دی، دو دلیلیں حس سے کہ احساس کہ زمین میں یہ چیز ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے اور زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اور دوسرا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک دوسری دلیل یہ ہے، عقل کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ انسانوں کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا کیا اور اسے کوئی مشقت اور مشکل نہیں، تو اسے دوبارہ بنانے میں کیا دقت ہو سکتی ہے؟ آپ دنیا میں بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے بنائی ہے بڑی محنت سے، بڑی مشکل کے ساتھ، تو دوبارہ جب آپ اسے بنانے بیٹھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل اور دقت نہیں ہوگی جیسے پہلی مرتبہ بنانے میں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ساری مخلوقات بنائی، اسے کوئی تھکان نہیں ہوئی، کوئی مشقت نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں جو عاجز کرنے والی ہو، جو مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو مسئلوں کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا اپنی قبروں سے، اور وہ اپنے حساب اور جزا کے لیے جمع ہوں گے۔ اور دوسرا مسئلہ جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، جو شبہ ہے، جو اعتراض ہے، کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں تو اس سے جو عذاب ہوتا ہے، اس سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تو نظر نہیں آتی ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شریعت کے دلائل ہیں، کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے، قبر میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ حق ہے۔ آخرت سے پہلے دنیا میں مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خیر عطا کرتا ہے جو نیکی پر رہے کہ انہیں راحت کی نیند وہ سونے دیتا ہے، اور وہ لوگ جو نافرمان رہے، اللہ نے ان کے لیے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا ان کو قبروں میں ملتی ہے۔ کتاب و سنت کی دلائل موجود ہیں جو ماننے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری بات شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں آپ دیکھیے، احساس آپ کر کے دیکھیے، محسوس کیجئے، اور یہ چیز اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گھر میں، وہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنے خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خواب بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ہے سمجھنے کے لیے کہ قبر کا عذاب اور نعمتیں حق ہیں۔ جس طرح سے سونے والا شخص خواب دیکھتا ہے، اس میں کوئی خوفناک چیز دیکھ کر ڈر جاتا ہے، مگر اس کے آس پاس لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح سے قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ قبر میں مردہ نعمت میں، عذاب میں ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا اور اسے نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خواب نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے ایسی بات کہی جو بات کی عقل کے خلاف ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں اس کو پاتا ہے کہ خواب دیکھتا ہے، دوسرے خواب اسے بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، لہٰذا خواب دلالت کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ نہیں دیکھ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں۔ اور دوسری بات شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ کیا ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے اور قبر کی نعمتیں ہیں، یہ مردوں کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ لہٰذا مردہ اسے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، دوسروں کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو وعدہ ہے عذاب کا، جو وعدہ ہے بہتر اجر کا، وہ اس کے لیے جو فوت ہوا اور دفن ہوا۔ چونکہ جو زندہ انسان ہے وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچے، لہٰذا وہ اسے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قبر کا معاملہ ہے یہ غیبیات میں سے ہے، اور غیب اسی کو کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن وہ حق ہے۔
لہٰذا غیبیات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ غیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے چھپا رکھا ہے، اسی لیے قبر کی زندگی کو کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے وہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے سبب ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، ہم اسے محسوس نہیں کرتے ہیں، یہ برزخی چیز ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں کہ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے عقیدے کی کتاب و سنت کی دلیل ہمارے لیے کافی ہوتی ہے، اور اسی سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اہل علم کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حس سے دلیل دیتے ہیں، دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے عقل کی دلیل دیتے ہیں، جو ہم اپنے عقل سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو آسانی ہو، اس سبب، ورنہ کتاب و سنت کی دلیلیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب علماء کرام آپ کو حوالہ دیتے ہیں، دنیاوی کوئی مثال دیتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر مسئلہ اسی سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے آسانی کے طور پر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دی ہیں ان چیزوں کی جن چیزوں سے ہم اس کو سمجھ سکیں، اور اس کے حوالے سے بہت ساری مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ ناظرین، تو ایمان بالآخرہ کے حوالے سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو اعتراضات کے جوابات دیے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری آج کی جو گفتگو جس رکن پر ہونی ہے وہ آخری رکن ہے، اور وہ رکن ہے الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق ساری چیزوں کا اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ساری چیزوں کو لکھ دیا گیا ہے، اسے تقدیر کہا جاتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقدیر مکمل ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان پورا ہوتا ہے 4 چیزوں سے۔ پہلی چیز، ہم ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جملتاً و تفصیلاً جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے۔ پہلی بنیاد ہے تقدیر پر ایمان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور پوری تفصیل سے جانتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف نہ ہو، جو ہو چکی ہے، جو ہونے والی ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اگر وہ ہوں گی تو کیسی ہوں گی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مثال بھی دی کہ انسانوں کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر ان انسانوں کو، جو لوگ کہ آخرت میں کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا دے دنیا میں عمل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ لوٹایا جائے تو یہ تب بھی ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کر رہے ہیں، یعنی جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، اس کا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جملتاً و تفصیلا، چاہے وہ بندوں کے اعمال ہوں، اقوال ہوں، اور کائنات کی ہر چیز ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اچھی طرح سے جانتا ہے، اس سے واقف ہے۔ دوسری چیز ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے حوالے سے وہ یہ ہے، اس بات پر ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے، ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھوٹی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 70 میں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ کہتا ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے بے شک وہ اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں بے شک وہ اللہ کے علم میں ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ لوح محفوظ جہاں پر ساری چیزوں کی تقدیروں کو متعین کر کے لکھ دیا گیا ہے، اس لوح محفوظ پر ہم ایمان رکھیں۔ اور اس کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2653، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام،
كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی ہیں۔ یعنی ہم اس پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے اور اس نے ساری چیزوں کی تقدیر کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں بلکہ ساری چیزوں کو متعین کر کے لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو شیخ عثیمین نے بیان کی ہیں، اور تیسری چیز ہے شیخ عثیمین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس پر ہم ایمان رکھیں، چاہے ہمارے کام ہوں، ہمارے افعال ہوں، یا پھر اس کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس بات پر ایمان رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ قصص میں آیت نمبر 68، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے کہا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت سے ہوتا ہے، چاہے ہم ہوں، ہمارے افعال ہوں، اعمال ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورہ زمر آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا ذمہ دار اور نگہبان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہم بھی، ہمارے اعمال بھی، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ کی مشیت اور ارادے سے خارج ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے، اس بات پر ہم ایمان لائیں۔ ناظرین، جب یہاں پر ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک ہے خیر اور ایک ہے شر، ایک ہے اچھائی ایک ہے برائی۔ جب ہم کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس میں اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک تقدیر کے حوالے سے اہم مسئلہ ہے جہاں پر ہمیں رک کر اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ معاملہ اصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے کونی، کائنات کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت معاملات چل رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی مرضی سے چھوٹ دی ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی رکھی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں، کائنات کا ایک نظام ہے۔ لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وہ چیز جو کائنات میں ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ارادہ شرعیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، محبوب چیزیں ہیں، اس کو اس نے واضح کر دیا ہے قرآن میں، سنت میں، اور انبیاء اور رسول کے ذریعے سے انسانوں کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے، مرضی ہے، ایک ہے وہ جو کائنات کا ایک نظام ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشیت کو رکھا ہے اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مشیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ آزادی دی ہے کہ اچھائی بھی وہ کرتے ہیں، برائی بھی وہ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی پسند کا تعلق ارادہ شرعیہ سے ہے کہ وہ جو پسند کرتا ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت کیوں دی، تو پھر کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ فرشتے ہیں جو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور ان کے اندر ایک چیز رکھی جسے کہا جاتا ہے شہوات، خواہشات نفس، اور ان کا یہ امتحان ہے کہ خواہشات نفس جو ان میں رکھی گئی ہیں، ان خواہشات نفس سے وہ بچ کر اس کی خوشی اور اس کی رضا جس میں ہے وہ کام انجام دے۔ تو ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانوں کی آزمائش ہے۔ لہٰذا اس سبب
اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مومن کو حکم ہے کہ اچھی چیزوں کو وہ اختیار کرے، برائی سے وہ رکا رہے۔ لہٰذا اس نظریے کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے تو برائی بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ناظرین، انہوں نے غلطی کی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کر رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت انسانوں کو یہ ساری آزادی عطا کی ہے، اور ان میں سے وہ لوگ جو اس سے اپنے آپ کو یہاں کی نافرمانی اور گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب وہ لوگ ٹھہریں گے۔ یاد کیجئے 3 طرح کی مخلوق ہوتی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جن کے پاس عقل ہے لیکن جن کے پاس شہوت نہیں ہے، گناہوں کا جذبہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے ملائکہ، فرشتے۔ ان کے پاس عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، لیکن ان کے پاس شہوت نہیں ہے، خواہشات نفس نہیں ہے، گناہوں کا جذبہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ دوسری مخلوق ہوتی ہے جن کے پاس شہوت ہے، خواہشات ہیں، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، جس طرح جانور ہیں، ان کے اندر خواہشات ہیں، کھانا، ان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں، ان کے اپنے جسم کی خواہشات ہیں، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ کسی طریقے کے امر کو پابندی سے ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس سمجھنے اور یاد کرنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تیسری مخلوق ہے جن کے پاس عقل بھی ہے، جن کے پاس شہوت بھی ہے، اور وہ ہیں انسان، جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ کی صلاحیت بھی دے دی ہے، اور ساتھ میں بطور امتحان ان کے اندر یہ جذبہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اچھائی بھی کر سکتے ہیں، برائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اچھائی کو اختیار کریں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے کائنات میں، لیکن جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اللہ اس کو پسند بھی کر رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے، اس سے خوش بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کتاب و سنت میں، انبیاء اور رسول کے ذریعے سے، ورنہ ناظرین نبیوں کے بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے؟ جب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پسند ہی ہے، اللہ اسے خوشی ہو رہا ہے، اللہ اسے راضی ہو رہا ہے، پھر کائنات میں نبیوں کو کیوں بھیجا گیا، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا، کیوں اللہ نے شریعتوں کو اتارا؟ اسے پتہ چلتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی اور مشیت سے ہے ضرور، لیکن اللہ اسے پسند کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان اس زمین کو امتحان گاہ بنایا ہے جس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور نیکی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی ساری چیزیں زمین پر ہوتی ہیں، واقع ہوتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کے چاہنے سے، اس کے ارادے سے خارج ہو۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے جانی۔ اور چوتھی بات تقدیر پر ایمان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا ہے اور جو برائیوں سے روکا ہے وہ ان کی استطاعت کے مطابق ہی ہے، اللہ نے طاقت سے بڑھ کر انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ بندے اسے کر سکتے ہیں، وہ ان کے استطاعت کے اندر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بندے مجبور ہیں۔ بندے مجبور ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا اب وہ اس شخص کی طرح ہیں جس کے پاس عقل نہیں ہے اور کوئی آدمی اسے پکڑ کر اٹھاتا ہے اور بٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ شریعت ہماری طاقت کے اندر ہے، طاقت کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس پر مجبور نہیں کیا ہے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے بس ہم وہی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ ہماری طاقت اور استطاعت کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں کہا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے شریعت کا، یہ شریعت ہماری طاقت اور استطاعت کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تقدیر کے حوالے سے غلطی یہ کرتے ہیں کہ گناہ کے لیے تقدیر کو حجت بناتے ہیں۔
تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں کیونکہ اللہ نے ایسے ہی لکھا ہے، یہ باطل ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تقدیر کو گناہ کے لیے حجت نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ ناظرین آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، انسانوں کے پاس اللہ نے آزادی رکھی ہے، تو پھر آپ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور محض بنا دیا ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی استطاعت ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو ایک حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، اس اختیار کے اندر وہ نیکی اور برائی دونوں کو چن سکتا ہے، اتنی صلاحیت اللہ نے دے دی ہے۔ لہٰذا اس باب میں اگر کوئی تقدیر کو حجت بناتا ہے تو پھر اس نے غلط کیا اور گمراہی کے راستے کو چنا۔ یقیناً انسان کی زندگی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ موت طے ہوتی ہے، بیماری طے ہوتی ہے، تجارت میں نقصان طے ہوتا ہے، اولاد میں نقصان طے ہوتا ہے، ناکامی طے ہوتی ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ لیکن نیکی اور برائی کے کاموں میں اللہ نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے۔ آپ چاہیں ایک وقت میں اللہ کا ذکر کریں، آپ چاہیں ایک وقت میں برائی کی باتیں کہیں، دونوں آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ لہٰذا تقدیر کو گناہوں کے لیے حجت بنانا یہ باطل ہے اور گمراہ کن راستہ ہے۔ تقدیر کو حجت بنا سکتے ہیں، بنیاد بنا سکتے ہیں، کب؟ مصیبت کے وقت۔ اگر کسی پر مصیبت آ جاتی ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے، اس وقت ہمیں کہنا چاہیے اللہ نے جو ہم پر طے کیا تھا وہ ہو گیا۔ لہٰذا مصیبت کے وقت تقدیر کو آپ بنیاد بنائیں اور اس کے ساتھ آپ معاملہ کریں تو یہ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ مشہور نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا۔ اس چور کو جب سزا دینے کی بات آئی تو چور نے کہا کہ میں نے چوری کی لیکن یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے چوری کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اب جو ہم سزا دے کر تمہارا ہاتھ کاٹیں گے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے ناظرین کہ گناہوں کے باب میں تقدیر کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو اختیار دیا ہے اس میں وہ نیکی کے کام کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اور ایک اہم مسئلے کی وضاحت ہے ناظرین، وہ یہ ہے تقدیر کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں سر اللہ المکتوم فی الارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے جو زمین پر پایا جاتا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے اس کی گہرائی میں داخل ہونا اور اس کے حوالے سے بحث و مباحثے اور جھگڑے کرنا یہ عمل درست نہیں ہے، سنت کی مخالفت ہے، سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بیان کر دی ہیں ان چیزوں پر ہم کاربند رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی مشیت ہے، ہر چیز کو اس نے لکھ دیا ہے اور اس نے جو ہمیں طاقت دی اس طاقت میں ہم اس کی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان بنیادوں پر ہم قائم رہیں، ان 4 چیزوں پر ہم قائم رہیں۔ بقیہ تقدیر کے وہ مباحث جس میں آپ داخل ہو کر آپ پریشان ہو جائیں اور اس پہ بحث و مباحثہ کرنے لگے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار پر ہم عمل کریں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر کہ انسان اگر چاہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے، کماتا دھماتا نہیں ہے، اور اگر وہ چاہے تو محنت مشقت کر کے مال کماتا ہے۔ جس طرح نیکی کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، برائی سے بچنے کی طاقت رکھی ہے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ کما سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ چاہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ جب دنیا کی بات آتی ہے تو اس وقت تقدیر کو بنیاد نہیں بناتے۔ کوئی یہ نہیں کہتا اپنے گھر میں بیٹھ کر کہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اس لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ کماتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اسے روزی مل جاتی ہے، لیکن جب گناہوں کی بات آتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے مقدر کر دیا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم دنیا میں کیسے اپنے اختیار سے تجارت کر پا رہے ہو؟ اگر جو مقدر کر دیا تم وہی کر رہے ہو، وہی گناہ تم انجام دے رہے ہو، تو پھر کیسے آپ تجارت کر رہے ہو؟ کیسے آپ معاملات طے کر رہے ہو؟ کیسے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے، اور اس آزادی کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی کو چنتا ہے اور وہ دنیا میں اپنے فائدے کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، نقصان کی چیزوں سے بچتا ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر 2 راستے ہوں، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان کیا 2 راستے ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک راستہ وہ ہے جو لے جاتا ہے جہاں پر فساد ہے، بگاڑ ہے، جنگ ہے، قتل و غارت گری ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جہاں پر امن و امان سے آپ گزر جائیں، امن و امان سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ کون سے راستے کو آپ چنیں گے دنیا میں؟ یقیناً ہر آدمی کہے گا کہ میں تو وہی راستہ چنوں گا جو امن و امان والا ہے، جہاں پر جنگ نہیں ہے، اور پورے اطمینان اور راحت سے اس راستے پر میں چل سکوں، اپنی منزل تک میں پہنچ سکوں۔ تو پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے جہاں گناہوں کو واضح کر دیا، اس کی تباہ کاریوں کو واضح کر دیا؟ کیوں ایسا ہے کہ لوگ
نیکی کے راستے کو چھوڑ کر گناہ پر چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا نہیں کرتے کہ وہ انہیں معلوم ہونے کے بعد بھی غلط راستے پر دنیا میں چلے جائیں جہاں سے اپنی منزل تک وہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں ایمان بالقدر کے حوالے سے، 4 بنیادیں اور کچھ وضاحتیں۔ پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ثمرات ذکر کیے ہیں۔ کیا ثمرات ملتے ہیں تقدیر پر ایمان کے حوالے سے؟ کہتے ہیں سب سے پہلا ثمرہ اور فائدہ ہم کو ملتا ہے الاعتماد علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز کو متعین کیا ہے، مقدر کیا ہے، اسی کا پورا معاملے کا اختیار، اسی کے پاس پورے معاملے کا اختیار ہے، اللہ پہ اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی کے اوپر آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے اللہ نے اسے مقرر کیا تھا، مجھ پر یہ آ گئی، اور آگے وہ کوئی معاملہ کرتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر سبب کا مسبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، کبر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ جو اسے اچھائی مل رہی ہے اللہ نے مقدر کی تھی، جو نعمتیں مل رہی ہیں اللہ نے مقدر کی تھی، پھر اس میں اس کا کیا اختیار رہا، یعنی اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے وہ نعمتیں اسے عطا کی ہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں کہ میں نے ساری نعمتیں خود سے حاصل کی ہیں، تو یہ حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں کو مقدر کیا ہے، وہ نعمتیں اسے مل رہی ہیں، لہٰذا وہ ان نعمتوں کا شکر گزار بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور تکبر اور گھمنڈ سے بچے، اور وہ بچتا ہے۔ یہ فائدہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اور تیسرا فائدہ ہے کہ انسان مطمئن ہوتا ہے، مرتاح ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے دنیا میں بھلائی حاصل ہوتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور جان لیتا ہے کہ جو نعمتیں متعین کی تھی اللہ نے مجھے عطا کی ہیں اور کر رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو نعمتیں اس نے متعین کی جو چھین لے اس سے، اور جو اللہ نے مصیبتیں اس پر نازل کی اس پر وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مقدر کیا تھا، اور نیکی کے راستے پر وہ قائم ہوتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اطمینان اور راحت کی نعمت اسے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جس کے سبب وہ مرتاح ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 2 فرقوں کا ذکر کیا جس پر ناظرین ہماری گفتگو ختم ہوگی ایمان بالقدر کے حوالے سے۔ ایک فرقہ ہے جبریہ۔ جبریہ، ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان کے پاس کوئی ارادہ اور قدرت نہیں ہے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے گمراہی کو امت میں نشر کیا کہ انسان مجبور، اللہ نے مقدر کر دیا، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ آپ نے سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، انسان اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، چنتا ہے عمل کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو آزادی دی ہے اس میں جس طرح سے وہ خیر کر سکتا ہے، شر بھی کر سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے، یہ کتاب، سنت، اجماع اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہے کھاتا ہے، جو چاہے پیتا ہے، جو چاہے پہنتا ہے، تو پھر ہم مجبور کیسے ہوئے؟ اور دوسرا فرقہ ہے قدریہ۔ قدریہ کا کہنا ہے کہ تقدیر نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہونے کے بعد اسے علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کا یہ گمان، یہ وہم، یہ بھی گمراہی ہے، باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے چیزوں کو جانتا ہے۔ اور ناظرین، اہل علم ایک مثال دیتے ہیں جس مثال سے ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھ پائیں گے۔ مثال یہ ہے کہ کوئی استاد جو مدرسے میں، کلاس میں، اسکول کالج میں پڑھاتا ہے، جب وہ پڑھاتا ہے تو ساری چیزوں کو واضح کرتا ہے، سارا درس ایکسپلین کرتا ہے۔ جب ایگزام کی بات آتی ہے تو ایگزام میں وہ کچھ کچھ سوالات صحیح دیتا ہے، کچھ غلط دیتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ تم اس میں سے چنو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور استاذ کو اس کے علم کی وجہ سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ سال بھر جتنے اسٹوڈنٹ اس کے پاس پڑھتے ہیں، اس کے شاگرد پڑھتے ہیں، اسے اندازہ ہوتا ہے یہ شاگرد کمزور ہے، یہ شاگرد بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایگزام ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کو ایگزام کا ورقہ تقسیم کرتا ہے، اور اسے پہلے سے اس کے علم کی وجہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون کتنے نمبرات لے سکتا ہے، قریباً اندازہ اسے ہو جاتا ہے۔ لیکن امتحان کی جب بات آتی ہے تو برابر سب کا امتحان ہوتا ہے، اور سوالات جو آتے ہیں وہ سوالات صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں تعلیم کے روشنی میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے چننا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، استاذ جس نے ابھی امتحان لیا نہیں ہے، اس کے علم، ایکسپیرینس اور تجربے کی وجہ سے اسے اندازہ ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس کا کیا نتیجہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو پوری طرح سے علم والا ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہر چیز کو جانتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طرح کے علم اور ہر طرح کی چیزوں کو جانتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو سے چھپی ہوئی ہو، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، بلکہ وہ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو نہیں ہوئی ہیں، اگر ہوں گی تو کیسی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جو عاجز کرنے والی ہو، جو ہم یہ کہیں اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ اسے تھکا نہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ اور اسی طرح امتحان میں جب استاد طلباء کو سوالات دیتا ہے، ان میں صحیح اور غلط دونوں لکھتا ہے تاکہ ان میں سے چن سکیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد کا علم غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد ان چیزوں کو پسند کر رہا ہے، بلکہ وہ طلباء کا امتحان لے رہا ہے کہ آپ جو میں نے آپ کو ورقہ دے دیا ہے جس میں دونوں طرح کے سوالات ہیں، آپ ان میں سے کیا چنتے ہیں، آپ ان میں سے صحیح چنتے ہیں، آپ ان میں سے غلط چنتے ہیں۔ یہ طلباء پہ اختیار دیا جاتا ہے، اور استاد کو پسند کون ہوتا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ پسند ہوتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے روشنی میں صحیح سوالات کے صحیح جوابات دیتا ہے اور غلط جوابات کو پہچان لیتا ہے اور وہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اس طرح سے وہ اچھے نمرات سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جس طرح ٹیچر کا سوالات کے پرچے میں پیپر میں غلط جملوں کا لکھ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ استاد کا علم بھی ایسا ہی ہے اور استاد کو یہی پسند بھی ہے، یہی اس کی مرضی بھی ہے، نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ طلباء اس کی بتائے ہوئے ہدایات کی روشنی میں چنیں۔ تو یہ ارکان ایمان کی تکمیل ہوتی ہے بحمد اللہ تعالی۔ تقدیر پر ایمان مکمل ہم نے جانا، 4 چیزوں کے ساتھ تقدیر پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ 6 ارکان ایمان ہیں جنہیں اصول الایمان کہا جاتا ہے، ایمان کی بنیادیں کہا جاتا ہے۔ ایمان جیسے آپ نے سنا کہ بہت وسیع ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ان میں سے بالخصوص یہ 6 چیزیں ہیں جنہیں ارکان، پلرز، اصول، بنیادیں اور جڑ کہا جاتا ہے بحمد اللہ تعالی۔ تو ناظرین، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اصول الایمان، ایمان کی ان بنیادوں اور ارکان کی وضاحت کے بعد آخر میں شیخ رحمہ اللہ نے اہداف العقیدۃ الاسلامیہ کو ذکر کیا ہے کہ اسلامی عقیدے کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں۔ شیخ نے کہا سب سے پہلا ہدف اور مقصد ہے اسلامی عقیدے کا، جو اسلام ہمیں عقیدہ دیتا ہے، ارکان ایمان، اصول ایمان ہو یا دیگر اعتقادات کی سے متعلق چیزیں ہوں، اس کا پہلا مقصد ہے کہ ہماری نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمارا عمل ہو، اور عبادت اور بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ پہلا مقصد ہے، اس لیے کہ جب وہ خالق اور مالک ہے اور وہ سارے کائنات کا اختیار رکھنے والا ہے، ہر معاملے کو جاننے والا ہے، عبادت اسی کے لیے ہو اور ہر عمل اسی کی رضا کے لیے ہو۔ دوسرا مقصد ہے کہ ہماری عقل، ہماری فکر آزاد ہو جائے۔ کن چیزوں سے آزاد ہو جائے؟ گمراہی سے آزاد ہو جائے، اور دنیاوی ایسے باطل افکار سے آزاد ہو جائے جو باطل افکار انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو دل عقیدے سے خالی ہو، فارغ ہو، اس کا معاملہ یہ ہے یا تو وہ صرف حسی اور محسوس چیزوں کے پیچھے لگا رہتا ہے جنہیں وہ دیکھتا ہے، جنہیں وہ محسوس کرتا ہے، یا پھر وہ گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدے کا مقصد ہے کہ ہمارا دل، ہماری عقل، ہماری فکر گمراہی سے پاک ہو، اور صحیح عقیدے کے پر رہنے کی وجہ سے ہمارا دل اس سے جڑا ہوا ہو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور گمراہی سے ہم دور رہیں۔ تیسرا فائدہ ہے کہ ہمارا نفس اور ہماری فکر راحت محسوس کریں، ہم مرتاح ہو جائیں، ہماری فکر بھی، ہمارا نفس بھی، ہمارے فکر اور خیالات الگ الگ ہیں۔ جب انسان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں، اس کی ایک سوچ ہے، سامنے والے کی ایک سوچ ہے، کروڑوں انسانوں کی الگ الگ سوچیں ہیں، الگ الگ افکار ہیں، ان کی رائے ہے۔ اگر عقیدہ ایسے لیا جائے تو انسان کی فکر کا کیا ہوگا، اس کے نفس کی تسلی کا کیا ہوگا؟ تو انسان جب صحیح عقیدہ جان لیتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فکری طور پر مطمئن ہو جائیں، نفسانی طور پر مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اس نے ہماری تقدیر طے کی ہے۔ ہمارا کام ایمان اور عمل صالح ہے، اس کی تقدیر پر رضامندی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہم نہیں چنتے ہیں۔ ہمارا نفس اور ہماری فکر مرتاح ہو جاتی ہے، ہم راحت محسوس کرتے ہیں۔ چوتھا مقصد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی عبادت میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے کس چیز سے؟ انحراف سے، جو اس کے عمل میں، اس کی نیت میں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کا عمل رسول کے طریقے پر ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، لہٰذا وہ اس کی نیت اور عمل
درستگی پر آ جاتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ناظرین، یا تو آدمی عمل میں ٹھوکر کھاتا ہے، عمل ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ غلط سلط افکار، غلط سلط اعمال انجام دیتا ہے، بدعت کے کام کرتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یا پھر آدمی کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، یا پھر وہ موحد ہی نہیں ہے، اگرچہ کہ اسے عبادتیں معلوم ہے، نماز معلوم ہے، روزہ معلوم ہے، وضو معلوم ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس نیت اور توحید نہیں ہے تو اس کے باوجود اسے فائدہ نہیں ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں اسلامی عقیدے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری نیت بھی اور ہمارا عمل دونوں درست ہو جاتے ہیں اور گمراہی سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی پرعزم ہو کر عمل صالح کے پیچھے لگا رہتا ہے، کوئی بھی کام جو بہتر اور خیر ہے اسے پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کا فائدہ ہے کہ وہ اپنے ہدف پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے سے ایسی امت تشکیل پاتی ہے جو بالکل قوی اور مضبوط ہے، جس کا مقصد دین اسلام کی سربلندی اور اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی کوشش اور قربانی دینا۔ ایسی امت تشکیل پاتی ہے جب ان کا عقیدہ واضح ہے، ان کا مقصد واضح ہے، ان کا نہج واضح ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، رسول کے طریقے پر عبادت کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا ہے، تو پھر وہ قوی ہو جائیں گے اور دین اسلام کی نصرت میں، اس کی تائید میں لگ جائیں گے۔ یہ عقیدہ اسلامیہ کا مقصد ہے۔ اور ساتواں مقصد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے بندہ دنیاوی اخروی صلاح اور عافیت کی طرف چلا جاتا ہے اور سعادت کو محسوس کرتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگ بھی اور جماعتیں بھی درست ہو جاتی ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب اس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ تعالیٰ افراد کو اور جماعات کو، لوگوں کو سعادت عطا کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ اہداف ہیں جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ اور آخر میں شیخ رحمہ اللہ نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرجو اللہ تعالیٰ یحقق لنا ھذا، کہ اللہ تعالیٰ ان اہداف کو ہمارے لیے پورا کرے اور سارے مسلمانوں کے لیے پورا کرے۔ اس دعا کے ساتھ شیخ نے اپنے رسالے کو مکمل کیا۔ لہٰذا ناظرین، ہم شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے مزید لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کے حوالے سے آخری بات تھی جس پر رسالہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس کے فضل و توفیق سے ممکن ہوا کہ ہم نے شیخ رحمہ اللہ کے رسالے کو دیکھا، پڑھا اور سمجھا، جو ہمارے پاس وقت میسر رہا اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے اس کورس کا دوسرا اہم موضوع ہے کہ ایمان کیوں گھٹتا ہے اور کیوں بڑھتا ہے۔ آج کے ہمارے پاس جو وقت میسر ہے اس میں ہم پہلے حصے کو جان لیتے ہیں کہ ایمان ہمارا کیوں گھٹتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے، مضبوط ایمان ہوتا ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، آخر یہ کیوں گھٹتا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ ناظرین، اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ کہاوت ہے، مقولہ ہے عربی زبان میں کہ جو شر کو ہی نہیں جانتا اس سے بچے گا کیسے؟ جو شر کو ہی نہیں جانتا اس سے بچے گا کیسے؟ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 7084 کہتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ یدرکنی۔ کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، بھلائی اور اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، میں آپ سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، کیوں؟ مخافۃ یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ برائی مجھے نہ پالے، کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے، اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں برائی کے اسباب کو بھی جان لینا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شناخت، برائیوں کی شناخت ہمیں برائی میں واقع ہونے سے بچا سکتی ہے، اس لیے کہ جو نہیں جانتا برائی کیا ہے عام طور پر وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہم ان اسباب کو جان لیں جن اسباب کی وجہ سے ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، اس میں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے جو اسباب ہیں، اہل علم کہتے ہیں دو طرح کے اسباب ہیں، ایک ہے داخلی اسباب، ایک ہے خارجی اسباب۔ داخلی اسباب سے مراد وہ اسباب، وہ وجوہات جو ہماری ذات سے، ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، اور خارجی اسباب سے مراد وہ اسباب، وہ وجوہات جو باہر سے جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان میں کمی یا نقص ہوتی ہے۔
سب سے پہلے ہمیں داخلی اسباب جان لینا ہے، وہ کون سی کمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے الجہل، جہالت، کہ انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں، شریعت کے متعلق اس کے پاس کوئی معلومات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم نہیں، اس کی صفات کا علم نہیں، اس کی خوبیوں کا علم نہیں، تو جہالت یہ پہلی بنیاد اور سبب ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم نہیں، اس کے پاس علم نہیں۔ اگر علم ہوگا تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس کے حدود کی تعظیم اور عظمت بیٹھے گی، اور دوسرا عمل کرنے میں اس کے لیے راستہ آسان ہوگا، میسر ہوگا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، یا تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ دین کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہیں، ایمان کیا ہے، یا پھر ہم جان لیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، عمل کرنے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان پیدا کرے گا، اور عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا کہ کوئی آدمی عمل کرنا چاہتا ہے، اس نے نیت کر لی ہے تو اس کے لیے علم راستہ پیدا کرے گا۔ لہٰذا پہلا سبب ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے ہمارے اندر پایا جانے والا یہ مسئلہ کم علمی، لا علمی، جہالت، یہ سبب ہے، پہلا سبب۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، سمندر میں راستے بنائے، اور جب وہ پار ہو کر چلے گئے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں پر بیٹھی ہوئی ہے، بتوں کی بندگی کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کا معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جہالت کی بات کہی، یہ جہالت بھرا قول ہے کہ کوئی آدمی ایک نبی اور رسول سے کہے کہ ہمارے لیے بت بنا کر دو۔ جہالت کی وجہ سے انسان وہ اعمال کر لیتا ہے۔ اب سوچئے، بنو اسرائیل نے ایک بت کا مطالبہ کیا، قوم تجہلون موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہالت بھرا قول ہے یہ۔ انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ ایسے کام کر لیتا ہے جس سے اس کے ایمان میں کمی نہیں بلکہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سبب جس کی وجہ سے ایمان گھٹ جاتا ہے وہ ہے علم۔ دوسری چیز جو داخل ہم سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے گناہوں کے کام، نافرمانی کے کام، اور یہ سب سے اہم اور بڑا اہم سبب اس وجہ سے کہ آپ نے تعریف میں بھی سنا ایمان کی، ایمان کیوں گھٹتا ہے؟ آپ نے سنا کہ تزید بالطاعت وتنقص بالعصیان، ایمان گھٹتا ہے نافرمانی کے کاموں سے اور بڑھتا ہے نیکی کے کاموں سے۔ تو گناہ یہ سب سے اہم سبب ہے، سب سے بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2343، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اگر کوئی آدمی زنا کر رہا ہو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا اگر کوئی شراب پی رہا ہو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اگر کوئی چوری کر رہا ہو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو مکمل طور پر ایمان میں نہیں ہوتا، کامل الایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کا وہ درجہ جس میں انسان کے پاس کمال پایا جاتا ہے، ایمان کی مضبوطی پائی جاتی ہے، وہ اس وقت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ایمان نہیں ہوتا جو ایمان مطلوب ہے، ایمان اس کا گھٹ جاتا ہے۔ لہذا گناہوں کو سب سے زیادہ آدمی خطرناک سمجھے اس کے ایمان کے لیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ گناہ دو طرح کے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ ایک وہ گناہ جن گناہوں کی ہمیں عادت نہیں ہے، ہم نے ان گناہوں کو کیا نہیں ہے، جب وہ گناہ کی بات آتی ہے تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور اس گناہ کو جب دیکھتے ہیں تو دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہیں پر گناہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، دوسری قسم ہے جس میں ہم خود مبتلا ہیں، روزانہ صبح و شام وہ گناہ ہم کر رہے ہیں، ارکان اسلام میں کمی ہو یا محرمات حرام چیزوں سے بچنا ہو، مسلسل ان گناہوں میں مبتلا ہیں جس گناہ کا ہمیں احساس نہیں، اس گناہ کی وجہ سے ہمارے دل میں شرمندگی، پشیمانی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے ناظرین؟ کہ ہمارے دلوں میں ایمان گھٹ جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہر قدم آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ میرا قدم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، گناہ کی طرف مجھے نہ ڈھکیل دے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے
یہ دوسرا اہم سبب ہے جس کی وجہ سے ایمان گھٹ جاتا ہے، وہ ہمارے گناہ ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، سنتوں کی مخالفت ہے۔ تیسرا سبب جس کا تعلق ہمارے ذات سے ہے، ہم سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے النفس الامارہ۔ وہ نفس، ہمارا جو نفس ہے، اس نفس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نفس انسان کو جہاں بھلائی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے، جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، وہیں پر ایک نفس پایا جاتا ہے جس نفس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ۔ امارہ وہ نفس جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، گناہ کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ نفس تین طرح کے ہوتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس جو مطمئن ہے نیکی پر، اور نفس امارہ وہ نفس جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا ہے، نافرمانی کے بعد اسے شرمندگی کا احساس کراتا ہے۔ تو یہ جو تین قسمیں ہیں انسان کے نفس کی، کہ یہ انسان تین حالتوں سے گزرتا ہے۔ بسا اوقات نیکی کی ترغیب اس کا نفس اسے دیتا ہے، بسا اوقات برائی کرنے پر شرمندگی کا احساس دلاتا ہے۔ وہیں پر نفس اگر وہ بے قابو ہو جاتا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے، اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس ہی اسے گناہوں کے اندھیرے میں ڈھکیل دیتا ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، نفس امارہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، خطبہ حاجہ جب آپ پڑھا کرتے تھے، اور آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص نے سنا ہے اللہ کے نبی کیا کہتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 1097، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پڑھا کرتے تھے خطبہ حاجہ میں، اس میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے: وشر الامور الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ کیا مطلب ہے ناظرین؟ ونعوذ باللہ، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، من شرور انفسنا، ہمارے نفسوں کے شر سے، یعنی ہمارے اندر جو شر رکھا ہوا ہے، اس شر کے مقابلے میں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو ناظرین، جس طرح ہمیں گناہوں سے ڈرنا ہے اور بچنا ہے، جس طرح ہمیں جہالت سے ڈرنا ہے اور بچنا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے نفس میں جو ہمارا نفس امارہ جو ہمیں گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ نفس ہے، نفس امارہ، جو ہمیں گناہ کی طرف ڈھکیلتا ہے، جس کے سبب ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارا کیا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمارا قائد ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں جس طرف لے جاتا ہے، ہم اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے ہیں۔ جب دنیا میں کوئی آدمی جو برا ہے، فاسق و فاجر ہے، آپ اسے فالو نہیں کرتے، آپ اس کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ آپ اس سے بچتے ہیں، لوگوں کو اس سے بچاتے ہیں۔ لیکن وہ جو آپ کا نفس ہے، جو آپ کا قائد بن چکا ہے، وہ آپ کو چلا رہا ہے گناہوں کے راستے، نافرمانی کے راستے، جو من میں آتا ہے وہ اس طرف لے جاتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے ہیں۔ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، تین اسباب ہم نے جانے جو اسباب داخلی ہیں، جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہماری جہالت اور لا علمی، اللہ کے دین سے عدم واقفیت، اللہ کے حدود کو نہ جاننا اور ثواب اور عقاب کو نہ جاننا، جہالت یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب ہم نے جانا کہ انسان کے گناہ، نافرمانی کے کام، جس کی وجہ سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تیسرا نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ یہ تین اسباب ہیں داخلی جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، تین اور اسباب ہیں جو کہ خارجی ہیں، یعنی وہ جو ہمارے ذات سے تعلق نہیں رکھتے، ذات سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ سبب ہیں ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کی کمی ہونے میں، اس میں کمزوری واقع ہونے میں۔ یہ تین بنیادیں ہیں جن کا تعلق خارج سے ہے، باہر سے ہے، لیکن ان کا اثر ہمارے نفس پر بہت زیادہ ہے، ہماری ذات پر، ہمارے اعمال، اخلاق، ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان پر اس کا بہت اثر ہے، لیکن وہ چیزیں باہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی چیز ہے شیطان۔ شیطان جو ہم سب کا دشمن ہے، بلکہ سب سے پہلے انسان جو ہم سب کے والد ہیں آدم علیہ السلام، ان سے اس کی دشمنی مشہور ہے، معروف ہے۔ وہی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا، بہکایا، اور پھر آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔
شیطان کی انسانوں سے دشمنی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانوں کی تاریخ قدیم ہے۔ سب سے پہلے انسان جن کو اللہ نے پیدا کیا ان سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی، تو آپ سوچئے کیا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے جو سب سے پہلے انسان کا دشمن ہے؟ اور جس نے سب سے پہلے انسان کو بہکا دیا، ورغلایا ان کو اور دھوکے میں مبتلا کر دیا، تو کیا وہ ہمیں ورغلاتا نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں دھوکے میں مبتلا نہیں کرتا ہے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا ہے؟ لہٰذا ناظرین، شیطان ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے اعمال، ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے، جس کے سبب ہمارے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نور آیت نمبر 21 میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والوں، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، اور کہا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اور جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان ان کو حکم دیتا ہے برائی، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اتباع کرنے سے، اس کے پیچھے چلنے سے، نقش قدم پہ اختیار کرنے سے منع کیا، اور اللہ نے اسے عدو مبین کہا، کھلا ہوا دشمن، جس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے۔ ناظرین، دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن وہ جو دشمن کے چھپا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ہم اس کے چال سے واقف نہیں ہوتے اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو کھلا کھلا دشمن ہے، جو بالکل واضح دشمن ہے، جو کھل کر کے دشمنی نبھاتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ ہم سے دشمنی کرتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے، جو آدمی کھل کر دشمنی پر اتر آیا ہے، ہم اس کی چالوں سے واقف ہو جاتے ہیں، اس کے مکر سے واقف ہو جاتے ہیں، ہم اس سے بچیں تاکہ ہمیں اذیت اور نقصان نہ ہو۔ اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ وہ ایسی جگہ سے ہم پر حملہ کرے گا کہ ہمیں ہوش و حواس بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کھلے ہوئے دشمن سے، جس کی دشمنی واضح ہو چکی ہے، اس دشمن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کی پیروی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس نے ایمان کو کمزور ہی نہیں، ایمان کو تباہی میں ڈال دیا۔ اور آپ نے ناظرین اس سے پہلے درس میں سنا کہ کیسے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا، بہکایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اور اس کا جو انداز ہوتا ہے بڑا خاص انداز ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی سب سے کمزوری کے راستے سے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس راستے سے انسان گناہ میں جا سکتا ہے۔ بس اوقات کوئی آدمی دیندار ہوتا ہے، اس کے پاس ایسے گناہ اور فتنے لے کر آتا ہے جن سے وہ مبتلا ہو جائے۔ دینداری پر گھمنڈ، دینداری کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، دینداری کے راستے سے جو گناہ آسان ہو سکتے ہیں ان گناہوں پر انسان کو لے جاتا ہے، اور جو فسق و فجور شہوات کے راستے میں ہیں ان کے لیے شہوتوں کے راستے کو آسان کر کے، مزین کر کے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان کا مکر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کمزوری کے راستے سے وہ آتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے۔ عبادت گزاروں کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے، نیک لوگوں کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے، گنہگاروں کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ وہ دشمن ہے ہمارا، اور اسے معلوم ہے کہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے قیامت تک کی، اور وہ عزم کر کے آیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے حوالے کرے گا، جہنم تک لے جانے کے والے اعمال ان سے کروائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے مسلسل محنت کرتا ہے، کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ شیطان یہ سب سے پہلی چیز ہے جو خارجی چیزوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایمان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اسے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے ناظرین، وہ چیز ہے دنیا اور دنیا کے فتنے، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کی آلائشیں اور نعمتیں۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے ایمان کمزور ہونے کی یہ دوسری بہت بڑی وجہ ہے جو خارجی اسباب میں سے ہے، کہ انسان اگر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے، دنیا کی خوبصورتی اور اس کی جال میں پھنس جائے، تو پھر جان لیجئے کہ اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا اس کے ایمان کو کمزور کرتے کرتے اس کے ایمان کو پگھلا دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حدید آیت نمبر 20 میں کہتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے،
یہاں پر لوگ آتے ہیں، یہاں کی نعمتوں کو، یہاں کی آلائش و زیب و زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں یہاں رہنا ہے اور یہاں کی نعمت ہی اصل نعمت ہے، یہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس چکر میں وہ ایسے کام کر لیتے ہیں، ایسے اقوال، ایسے اعمال، ایسے افعال وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا داری کون ایسا ہے جو اس فتنے سے بچا ہوا ہے؟ الا من رحم اللہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیتا ہے وہی محفوظ ہے۔ کون ہے جو اس سے بچا ہوا ہے کہ انسان دنیاوی زیب و زینت کو سامنے رکھتا ہے، دنیاوی مال، دنیاوی عزت، دنیاوی شہرت، دنیاوی مناصب، یہ چار بڑے بڑے فتنے ہیں۔ انسان ان چار بڑے بڑے فتنوں کے پیچھے، مال کے پیچھے، عزت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے اور نفسانی خواہشات تو ہے ہی، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا تو ہے ہی، اس کے ساتھ یہ چار بڑے بڑے فتنے ہیں دنیاوی زندگی کے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم کیوں کماتے ہیں؟ ہم کیوں صبح و شام محنت کرتے ہیں؟ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے، تاکہ مال آئے، تاکہ دنیا میں ہماری عزت ہو جائے، تاکہ ہمارا نام ہو، شہرت ہو، تاکہ ہمیں منصب مل جائے، تاکہ ہماری خواہشات نفس پوری ہوں۔ اس وجہ سے انسان ناظرین گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیاوی فتنہ، دنیاوی زیب و زینت، یہ انسان کے لیے ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی بنیاد ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو خارجی اسباب میں سے ہے وہ یہ ہے قرناء السوء، انسان کے برے دوست۔ انسان کے برے دوست، وہ دوست جو اسے برائی کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ دوست جن کے پاس دینداری نہیں، جن کے پاس اخلاق نہیں، جن کے پاس کردار نہیں، ایسے دوست انسان کے ایمان کی کمزوری کا بہت بڑا سبب ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں انسان کی تربیت بسا اوقات، بچے کی تربیت ماں باپ نیکی پر کرتے ہیں، دینداری پر کرتے ہیں، وہ کم از کم بہت اچھا بھی نہیں تو بہت برا بھی نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اچانک اس کی دوستی ہوتی ہے کسی ایسے شخص سے جو کہ فاسق و فاجر ہے، ایسا شخص جو شہوات نفس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، ایسے شخص سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے ناظرین؟ دینداری تو کم ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بڑے بڑے گناہ میں وہ ایک ایک کر کے داخل ہونے لگتا ہے اور ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بھی گناہوں کے اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت منع کرتی ہے، ڈراتی ہے کہ برے دوستوں کی دوستی کو معمولی مت سمجھیے کہ دوستوں کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بیماری آپ جانتے ہیں، جس طرح آدمی بیماری سے ڈرتا ہے اور بچتا ہے، جس طرح انسان نقصان سے ڈرتا اور بچتا ہے، اسی طرح انسان کو برے دوست سے ڈرنا اور بچنا چاہیے کہ کہیں ایسے لوگوں کی دوستی نہ ہو جو دوست کے برے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، نتیجے میں آپ بھی گناہوں کے راستے میں چلے جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے دوست اچھے نہیں ہیں تو ناظرین ان کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کریں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4833، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام الرجل علی دین خلیلہ، آپ نے کہا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، آپ نے کہا تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ سنت یہ ہے آپ دیکھیں دوستی سے پہلے کہ آپ نے کس سے دوستی کر رکھی ہے، آپ دیکھیں دینداری سے آپ کی دوستی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عربی میں کہا جاتا ہے الصاحب الصاحب، کہ انسان کا ساتھی کھینچنے والا ہوتا ہے، جیسے اس کا دوست ہوتا ہے ویسے اس کا کردار ہوتا ہے، ویسے اس کے اخلاق ہوتے ہیں، بسا اوقات عقیدہ بھی اس کا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی دوستیاں اہل باطل سے، بدعتیوں سے، گمراہ لوگوں سے ہوئی، نتیجہ کیا ہے؟ آج وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی دوستیاں ایسے لوگوں سے ہوئی جو لوگ کے دیندار تھے، با اخلاق تھے، متشرع تھے، شریعت کے پابند تھے، جب ان سے دوستی ہوئی تو بحمد اللہ تعالیٰ اس کا اثر ان کی زندگی میں ہوا، کتنا خیر ان کے اندر داخل ہوا، کتنے گناہوں سے وہ بچ گئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر نظر ثانی کی، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ لہٰذا ناظرین آپ اچھے دوست بنیں اور اچھے دوستوں کو چنیں، اس لیے کہ آپ جس طرح دوسروں کی دوستی میں دیکھتے ہیں کہ دوست اچھا ہو، اسی طرح آپ بھی کسی نہ کسی کے دوست ہوں گے، وہ بھی آپ کو دیکھے گا کہ آپ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں خود بھی اچھا بننا ہے اور یہ جان لینا ہے کہ بری دوستیاں انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ انسان بسا اوقات ناظرین آپ سب جانتے ہیں
اس وجہ سے نیکی نہیں کرتا ہے کہ اس کے دوست اس کا مذاق اڑائیں گے، اس لیے نیکی نہیں کرتا ہے کہ اس کا دوست، اس کے رشتہ دار اس کا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹا اڑائیں گے، وہ اس وجہ سے نیکی نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچئے کیا برے دوست کی دوستی کا یہ نقصان بھی کافی نہیں ہے کہ انسان نیکی کرتے ہوئے شرمانے لگتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے دوست اس کا مذاق بنائیں گے۔ تو ناظرین، یہ اہم بات ہے کہ انسان اپنی دوستی کے حوالے سے فکر مند ہو۔ تو یہ اسباب ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے 3 اسباب داخلی، 3 اسباب خارجی ہم نے جانے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہمارا آخری درس ہے اس درس میں باذن اللہ تعالی ہماری اس کورس کا جو دوسرا اہم موضوع ہے، ایمان کیسے بڑھائیں، ہمارا ایمان کیسے بڑھتا ہے، کیسے بڑھے گا، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی ناظرین باذن اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر باقی رکھے، گمراہی سے بچائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔